یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں۔ اگر اندر سے آواز آتی ہے، اگر انٹیویشن سگنل دیتی ہے، تو پھر ہم غلط لوگوں پر بھروسہ کر ہی کیوں لیتے ہیں؟ چلیے، آج اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ سوچیں، وہی غلطی بار بار جانتے بوجھتے ہوئے بھی، یہ بہت عام تجربہ ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ اس کے پیچھے اصل میں کچھ گہری نفسیاتی وجوہات ہیں۔ اور سچ پتہ ہے کیا ہے؟ اصل مسئلہ انٹیوشن کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے ہمارے اپنے فیصلوں کا۔ اندر کی آواز اکثر پہلے ہی وارن کرتی ہے، لیکن ہم اسے سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں وہ 4 اہم وجوہات کیا ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی اندر کی آواز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کو سمجھنا اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے کامن وجہ جذباتی لگاؤ یعنی ایموشنل اٹیچمنٹ۔ جب ہم کسی سے دل سے جڑ جاتے ہیں نا، تو ہمارا دماغ سچ دیکھنا بند کر دیتا ہے۔ ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہمارا دل دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی ایک عام مثال ایسی ہے کہ اندر سے آواز آ رہی تھی کہ یار یہ بہانے ٹھیک نہیں لگ رہے، دال میں کچھ کالا ہے، لیکن کیونکہ دل لگا ہوا تھا تو ان نشانیوں کو اگنور کر کے ان کی غلط کہانیوں پر ہی یقین کر لیا گیا۔ دل کہتا ہے سب ٹھیک ہے، جبکہ اندر کی آواز چیخ رہی ہوتی ہے کچھ غلط ہے۔ دوسری وجہ ہے لوگوں کو خوش کرنے کی عادت، جسے ہم پیپل پلیزنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ عادت ہے جہاں نہ کہنا سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ ڈر ہوتا ہے کہ اگر سچ کہہ دیا تو شاید لوگ دور ہو جائیں گے، اور اسی ڈر میں ہم اپنی اندر کی آواز کو دبا دیتے ہیں۔ دیکھیں، لوگوں کو خوش کرنا یعنی دل نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کہہ دینا شاید تھوڑی دیر کے لیے اچھا لگے، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہم اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اس کے بالکل اپوزٹ ہے صحت مند حدود یعنی ہیلدی باؤنڈریز۔ اس کا مطلب ہے احترام کے ساتھ اپنی حد بتانا، یہ بتانا کہ آپ اپنی فیلنگز کی قدر کرتے ہیں۔ تیسری وجہ تھوڑی گہری ہے، یہ ہے ہمارے ماضی کے زخم۔ اکثر ہم کسی پر اس لیے بھروسہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اکیلا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تنہائی کا ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ریڈ فلیگز کو بھی قبول کر لیتے ہیں بس اسی لیے کہ کوئی ساتھ ہو۔ اس کی ایک مثال ایسی ہو سکتی ہے کہ ایک مشکل بریک اپ کے بعد تنہائی کا خوف اتنا بڑھ گیا کہ جب کوئی نیا دوست ملا تو اس کے قبضہ کرنے والے رویے کو بھی نظر انداز کر دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ زندگی میں کوئی تو ہو۔ یہاں دیکھیں، انٹویشن کمزور نہیں تھی، ضرورت زیادہ اسٹرانگ تھی۔ اور اب آتی ہے چوتھی اور شاید سب سے اہم وجہ، خود پر اعتماد کی کمی، لیک آف سیلف ٹرسٹ۔ جب ہم خود پر ہی یقین نہیں کرتے تو پھر ہم اپنی اندر کی آواز پر کیسے یقین کریں گے؟ سوچیں ذرا، ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ اندر سے کوئی فیلنگ آتی ہے اور ہم اسے یہ کہہ کر ڈسمس کر دیتے ہیں کہ ارے نہیں، میں شاید بس اوور تھنک کر رہا ہوں۔ ہم دوسروں سے ویلیڈیشن مانگتے ہیں اپنی ہی آواز پر شک کر کے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، انٹیویشن ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے سننا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ سچ کا سامنا کرنا اکثر بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن صرف مسئلے کو سمجھنا کافی نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس چکر کو توڑا جا سکتا ہے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں سلیوشن کی، خود پر اعتماد کے راستے کی۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ 3 سمپل چیزیں ہیں۔ پہلا، اپنے احساس کو، اپنی فیلنگز کو اگنور کرنا بند کریں۔ دوسرا، ریڈ فلیگز کو جسٹیفائی کرنا، ان کے لیے بہانے بنانا بند کریں۔ اور تیسرا، سب سے ضروری، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خود پر بھروسہ کیسے بنائیں؟ یہ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے ہوتا ہے، جیسے کہ روز خود سے کوئی ایک چھوٹا سا وعدہ کریں اور اسے پورا کریں۔ اپنے کسی ایک احساس کو بنا جج کیے محسوس کریں۔ کسی چھوٹی سی چیز پر نہ کہنے کی پریکٹس کریں، اور دن کے آخر میں اپنا کوئی ایک اچھا فیصلہ یاد کریں جو پہلے کیا تھا۔ یہ چھوٹے قدم بہت بڑا فرق لاتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ خود پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو غلط لوگ آپ کی زندگی میں زیادہ دیر ٹک ہی نہیں سکتے۔ آپ کا اعتماد ان کے لیے سب سے بڑا شیلڈ بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کبھی دھوکہ نہ کھائیں تو ہمارے اگلے تجزیے کا انتظار کریں، جس میں ہم بات کریں گے ریڈ فلیگز کو پہچاننے کے سب سے آسان طریقوں پر۔